اس رات کو اعلان ہوگا کہ آؤ جس نے مغفرت کروانی کروا لو، یہ آڈٹ کی رات ہے۔ 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس رات کا۔ 14 شعبان کو کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اسی مہینے میں 14 شعبان کی جو رات آتی ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، اور دونوں ہی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ دونوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تکبر ہو جاتا ہے نا بندے کو، اور سوچتا ہے جیسا میں ہوں ایسا نعوذ باللہ کوئی اور ہے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو دوسرا بتا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھارت میں 2 طرح کے لوگ ہیں، شب برات کو بھی لے لیں یا اور اسلامی رسومات کو لے لیں۔ ایک تو کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، کہ ضرورت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا، اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی ضعیف حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں جی بہت کچھ ثابت ہے، پھر اسی ثبوت کے طور پر ڈھول بھی بجانا چاہتے ہیں، ہائے ہلا بھی کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ رات کو آتش بازی بھی چاہتے ہیں، شور بھی مچانا چاہتے ہیں، ریاکاری بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب عام مسلمان کہاں جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ ہے، جو لڑنا نہیں چاہتا دیوبندی بریلوی بن کے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، حلال مال کماتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے جب مانگ رہے ہیں یہ، اب اسے پتہ ہی نہیں لگا بھئی کر کیا رہے ہیں، کہ بھئی 14 شعبان کو کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں، دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے بھئی بہت کچھ ہے۔ اب دونوں جو ہیں حقیقت بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اصلیت کیا ہے، راز کیا چھپا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے 14 شعبان کا، محمد الرسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس رات کی برکت ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے۔ اب یہ بتانے کی بجائے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 شعبان کی رات کو کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن بندوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں، اب اس کی بجائے فروعی مسائل کو لے کے جو ضروری تو ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی دل میں پیدا کریں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف زہر کی نگاہوں سے دیکھیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے انکار کر دیں۔ ایسے کوئی مسائل جو ہیں وہ اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے 14 شعبان کی رات کو تشریف لے گئے قبرستان میں دعاؤں کے لیے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے 14 شعبان کی رات کو دعا کے لیے قبرستان میں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ جس قبرستان میں تشریف لے گئے وہاں ان کی والدہ محترم مدفون نہیں ہیں، اس قبرستان میں ان کے والد محترم کی قبر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ سنت ہمیں بتائی کہ جب جاؤ گے دعا کے لیے تو
تو پوری امت کی مغفرت کی بات کرنی ہے، پوری امت کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت مانگنی ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی بات کرنی ہے۔ ہم تو اس رات کو صرف اپنے ماں باپ کی قبر پر ہاتھ پھیر کر مٹی لگا کے آتے ہیں، ہم تو پوری امت کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام تو خاموشی سے گئے، ہم تو موٹر سائیکل پہ 3 بندے اور 50 موٹر سائیکل اور ہائے ہلا کرتے ہوئے جب تک نہ جائیں تو ان کی تو شب برات پوری نہیں ہوتی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں اضافے کر رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، جو اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو اللہ کی رحمت نہیں آتی؟ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو مغفرت نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ بلا شبہ ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ اس رات کو اللہ سے مانگا ہے، اس رات کے لیے ترتیب دی ہے کہ ہاں اپنے رب کے حضور آؤ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ رات کام نہیں آنے والی، جن لوگوں کا اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں، جن لوگوں کا اس رات کو فائدہ نہیں پہنچنے والا، جو اس رات کو مسجد تک بھی آئیں گے تو خالی واپس جائیں گے، ان کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار، نہ دائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ ہمیں تو دونوں سے چندہ چاہیے بھائی، ہم مکمل کر دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں تو بس بنا وضو کے منہ میں نعوذ باللہ پان کھا کے داڑھی منڈوں کو نعت پڑھنی ہے، جن کو یہ بھی ادب بھی نہ پتا ہو کہ محمد الرسول اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ اس رات کو نبی علیہ السلام نے کہا، اس کی عظمتیں بیان کی، لیکن ساتھ میں ایک حکم جاری ہو گیا۔ کیا حکم ہوا؟ فرمایا 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس رات کا۔ اچھا، اس رات کو مشرک کو فائدہ پہنچنے والا نہیں، چغل خور کو فائدہ نہیں پہنچے گا، متکبر کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کثرت سے شراب پینے والا بندہ جو ہٹتا ہی نہیں ہے، ایک تو وہ پی لی توبہ کر لی بات ختم ہو گئی، وہ جو ہٹتا ہی نہیں اس کو بھی اس رات میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک ماں باپ کا نافرمان جو کہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، وہ بھی اس رات جتنا مرضی اللہ کے حضور آ کے مانگتا رہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ رات ہے برکت والی، اس رات کو اعلان ہوگا کہ آؤ جس نے مغفرت کروانی کروا لو، یہ آڈٹ کی رات ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو، آڈٹ سمجھتے ہیں، سارے لیکھے جوکھے کی رات ہے، حساب کتاب کی رات ہے، آئندہ سال کیا ہوگا دنیا میں وہ لکھا جائے گا، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے چلے جائیں گے، وہ تحریر کیا جاتا ہے اس رات کو۔ رسول اللہ نے شعبان کو اس لیے برکت کا مہینہ بنایا، اس مہینے میں اس لیے نفلی روزے رکھے کہ جب حساب کتاب تیار ہو، جب آڈٹ کیا جائے تو ہماری گنتی روزے داروں میں آئے، اچھے لوگوں میں آئے۔ تو اس رات جو ہے تو برکتوں والی ہے، بڑی عظمت والی، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان 5 کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے، چغل خوروں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے،
کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ کیٹیگری لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی کہ یہ 5 قسم کے لوگوں کو یہ رات فائدہ نہیں پہنچائے گی، 5 قسم کے لوگوں پر رحمت نہیں آئے گی، پھر میرے رب کا کمال دیکھیے، رب کریم نے قرآن پاک میں سیدھا اعلان کیا ہوا ہے، ما غرک بربک الکریم، کہ میرے بندو تم میں سے جب کوئی ان گناہوں کی توبہ کرنے آئے گا، اگرچہ وہ اسی رات ہی کیوں نہ آ جائے، اس سے پہلے بھی کیوں نہ آ جائے، اس کے بعد بھی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ سچے دل سے کہہ دے کہ آج کے بعد سوائے اللہ کے کسی کو حاجت روا نہیں مانتا، آج کے بعد کسی کی چغلی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اپنے آپ کو تکبر کے اندر نہیں مبتلا کروں گا، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، تو میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کے لیے غفور الرحیم بن جاؤں گا۔ پھر جب میرا بندہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقاعدہ یہ لفظ ہیں قرآن پاک میں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، اپنے رب کی طرف سے۔ تیرا رب تو تیرے سے پیار کرتا ہے، تیرے سے محبت کرتا ہے۔ تیرا رب وہ کب چاہتا ہے کہ بھائی تو پریشان رہے؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو دکھی ہو؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو پریشانیوں کے اندر وقت گزارے، کہ تجھے بیماریاں لگی رہے؟ اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ اب بندہ ہی اپنے رب کی طرف منہ نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو رات آئے گی نا، یہ بار بار نہیں آتی ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھا کرو، کبھی پیچھے دیکھو، پچھلے 20-25 سال جو گزر گئے، کتنے ہمارے دوست تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ میں سے کون کون نہیں ہیں، پڑوسیوں میں سے کون کون نہیں ہیں، جن سے لین دین کرتے تھے ان میں سے کون کون نہیں ہیں، کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ پیچھے دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھو نا پلٹ کے، بچوں میں سے، بوڑھوں میں سے، جوانوں میں سے، کوئی لکھوا کے تھوڑی لایا کہ 80 سال 90 سال جینا ہے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے یار کل تک، جن کے ساتھ ہم گپے مارتے تھے، گھومنے پھرنے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، شادیوں میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار باتیں کرتے تھے۔ دیکھو تو صحیح، آج وہ قبرستان میں ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے۔ یہ رات بار بار آنے والی تھوڑی ہے۔ اس رات کو کرنے کی بات تو یہ ہے کہ رات کو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں پڑھے۔ عشاء کی نماز رات کو اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں جماعت سے پڑھے، کچھ دیر بیٹھے، ذکر و اذکار کرے، گھر جائے، پھر تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی خاص بات کسی سے کرنی ہو، اگر آپ کو وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو، آپ کو کسی افسر سے ملنا ہو، کہتے نہیں کہ مجھے 5 منٹ الگ سے چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جب اپنے رب سے اپنی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ شور شرابے کے درمیان ہوگی؟ اس رات تو کچھ وقت نکالنا ہے جب آپ ہو اور آپ کا رب ہو، آپ کی بات ہو، آپ کا رب سننے والا ہو، آپ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں، آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنی گردن کو جھکائیں، اپنی پلکوں کو گیلا کریں، آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنے رب سے معافی مانگیں۔ ہونا تو یہی چاہیے جو سنت طریقہ ہے کہ نماز جماعت سے ہو، اور پھر اس کا اذکار کے ساتھ بندہ اپنے گھر پہ ہو، پھر اپنے گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جائے، کسی کمرے میں، چھت کی ایک نکڑ پر، کہیں ڈیوڑی میں ایک طرف بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے، اپنے رب کا ذکر کرے، اس کی ثنا بیان کرے، کہے زبان سے کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ غفور الرحیم کوئی نہیں،
مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا اور یہ کہتا ہے تو غفور الرحیم ہے، فرمایا جب وہ یہ کہتا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، پھر جب اس کی معافی قبول ہوتی ہے، جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے نا، تو بڑے بڑے اللہ والے پیچھے رہ جاتے ہیں، گنہگار معافی کی وجہ سے اپنے درجے میں ان سے آگے پہنچ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں بڑے بڑے اللہ والے، معافی کی وجہ سے ان کا درجہ اس سے بھی زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر رات کے کسی پہر اٹھ کے قریب کے قبرستان میں جا کے پوری امت کے لوگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اور پھر پوری امت کے لوگوں کے لیے دعا کرے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اور پھر فجر کی نماز دوبارہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے۔ جس بندے نے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی، رات کو اپنے رب کو راضی کیا، فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، اس بندے کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، گرچہ بیچ میں 1-2 گھنٹے اگر اس کی آنکھ لگ بھی جائے تب بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔